اللہ رب العزت کا ایک دستور ہے، ایک نظام ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں انسان کو امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ کچھ بلوائی اور سبائی ٹولہ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور حضرت عثمان کے خلاف ایک تحریک شروع کرتا ہے۔ کرتے 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 وہ تحریک اتنی زور پکڑتی ہے کہ حضرت عثمان اپنے گھر میں بند ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی 18 تاریخ کو اسلامی تاریخ کا ایک بڑا واقعہ جو انتہائی المناک تھا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یہ سابقون الاولون میں سے تھے، یعنی شروع میں اسلام قبول کرنے والی شخصیت تھے، اور حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا تھا۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ عشرہ مبشرہ کہتے ہیں کہ وہ 10 صحابہ جنہیں جناب رسول اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت سنائی، آپ ان میں سے تھے۔ آپ کو ایک اور اعزاز ملا کہ آپ ذو الہجرتین تھے، یعنی 2 شہروں کی طرف، 2 علاقوں کی طرف ہجرت کرنے والے، یعنی پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر آپ نے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ کو ایک اور بھی لقب سے یاد کیا جاتا ہے اور وہ ہے ذو النورین۔ آپ 2 نوروں والے تھے، اور یہ ایسا اعزاز تھا، ایسی خیر تھی اور ایسا اللہ کا انعام تھا کہ جو دنیا میں کسی اور کو نہیں ملا۔ کیا خیر تھی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کے ساتھ نکاح میں رہے، یکے بعد دیگرے۔ پہلے ایک صاحبزادی کے ساتھ نکاح ہوا، ان کا انتقال ہوا، پھر حضور نے اپنی ایک اور بیٹی آپ کے نکاح میں دی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرما رکھا تھا، لو کان لی 40 بنتا، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی نا، 40، تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یعنی کیا اعتماد تھا، یعنی ایک دفعہ کہیں رشتہ دے دیا تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ بندہ کتنا پانی میں ہے۔ اور حضور کیا فرما رہے ہیں، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہیں تو دستک ہوئی، دروازہ بجا تو پوچھا گیا کون ہے جی؟ کہا جی ابو بکر آئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے اپنے مزاج میں، اور حضرت ابو بکر آئے تو ان سے بات چیت شروع کر دی۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، پھر دستک ہوتی ہے، ٹک ٹک ٹک، یہ کون آیا جی؟ کہا جی عمر آئے ہیں۔ حضور نے کہا جی آنے دو، اپنے مزاج میں بیٹھے ہیں۔ پھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے، بھئی کون آئے؟ کہا جی عثمان آئے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، اور حضور کی پنڈلی سے جو ہے نا وہ جو تہ بند ہے تھوڑی سی اوپر تھی، تو حضور نے کہا بھی صبر کرو۔ حضور نے اپنی تہ بند ٹھیک کی اور ٹھیک ہو کر بیٹھے اور کہا اب عثمان کو بلاؤ۔ اب کیا کرو؟ عثمان کو بلاؤ۔ اللہ کی شان، صحابہ آئے، جو بھی مسئلہ تھا بات کی، حضور کی صحبت میں وقت گزارا، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ چلے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی ابو بکر آئے آپ ویسے کے ویسے بیٹھے رہے، عمر آئے آپ ویسے کے ویسے بیٹھے رہے، لیکن یہ کیا بات تھی کہ عثمان آئے تو آپ نے اپنے پہلے کپڑوں کو درست کیا اور پھر ٹھیک ہو کر بیٹھے؟ کیوں؟ حالانکہ افضل البشر بعد الانبیاء کون ہے؟ حضرت ابو بکر ہے اور پھر حضرت عمر ہے، لیکن ان سے زیادہ یہ والا معاملہ ادب والا یہ عثمان کے ساتھ کیوں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، عائشہ کہ میں اس سے حیا نہ کروں اور جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہو۔ کیا حیا کا عالم تھا، اور یہ بات بھی میں آپ کو ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ حیا جو ہے نا یہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے،
یا ہم کہیں جی بس چوائس کا معاملہ ہے، کسی کے اندر حیا ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. نہیں 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 نہیں. ایک موقع پر حضور بیٹھے تھے اور صحابہ سے فرمایا الحیا والایمان قرینا جمیعا اذا رفع احدہما رفع الاخر. کہا یہ حیا اور ایمان یہ ایسے ہیں، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. اگر ان میں سے ایک جاتا ہے تو اپنے ساتھ دوسرے کو بھی لے کے چلا جاتا ہے. یعنی اگر ہم کلمہ گو ہیں اور ہمارے اندر حیا نہیں ہے، ہم کہتے نہیں نہیں ابھی معاشرے کی ضرورت ہے، ہمیں سوسائٹی کے ساتھ چلنا ہے، قدم سے قدم ملانا ہے، تو حضور نے فرمایا اگر وہ قدم وہ بے حیائی کی طرف لے کے جا رہا ہے تو پھر یاد رکھنا پھر تمہارا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم بے حیا ہو جاؤ تو جو من میں آؤ کرو. کیوں؟ اب تمہارا ایمان سے تعلق نہیں، کل قیامت کے دن تمہارا حساب کتاب ہوگا. اتنا سخت معاملہ. لیکن اللہ نے حضرت عثمان کو حیا میں کمال درجہ دیا تھا، اس درجے کی حیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یہ اس کمال کی شخصیت ہے، اس پائے کی شخصیت ہے. ایک موقع پر غزوہ تبوک کے اندر، یعنی صفات میں حضرت عثمان کیا کمال کی شخصیت تھے. ایک موقع پر حضور نے اعلان کیا کوئی ہے، موقع تھا غزوہ تبوک کا اور اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ تھی، بہت بڑی جنگ تھی. ہوتا کیا ہے، حضور اعلان کرتے ہیں بھائی کون 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 اپنا مال لگاتا ہے اور جنت لیتا ہے، کون کون ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. کہا لگ نبی اتنے اونٹ اور اتنے بندوں کا راشن میرے ذمہ. بیٹھ گئے. پھر فرمایا حضور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون ہے بھائی جو جنت لیتا ہے اس مال کے عوض میں؟ پھر کھڑے ہو گئے. کہا اللہ کے نبی اتنے اتنے اونٹ اور شامل کر لیں، اتنے اتنے بندوں کا راشن اور شامل کر لیں. بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا بھائی کون ہے بھائی کون جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے؟ تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے. کہا حضور اتنا اتنا شامل کر لیں. گویا کہ 1/3 مال پوری جنگ کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دیا. 1/3 مال، یعنی کسی مال کے 3 حصے کیے جائے، 1 حصہ پورا حضرت عثمان نے دیا اور باقی سارا مال تمام مسلمانوں نے دیا. تو یہ کنڈیشن ہے اور یہ کیفیت ہے سخاوت کی. ایک موقع پر حضور نے فرمایا مدینہ کے اندر جب صحابہ آئے تو میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا، میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا. تو فرمایا کون ہے جو یہ بیر روما خریدے اور جنت میں مجھ سے بیر لے لے، مجھ سے جنت میں کنواں لے لے. تو حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر حضرت عثمان کھڑے ہوتے ہیں اور جاتے ہیں یہودی کے پاس. وہ کنواں جو تھا بیر روما یہ یہودی کا تھا. اسے کہتے ہیں بھائی یہ کنواں مجھے بیچ دے. اس نے کہا بھائی میں کیوں بیچوں، یہ تو مجھے بڑا پرافٹ آ رہا ہے، کیونکہ روز ہزاروں لوگ، دسیوں لوگ اس سے پانی بھر رہے ہیں اور وہ اسے اجرت دے رہے ہیں. اس نے کہا یہ چلا ہوا بزنس ہے، میں کیوں بیچوں. تو حضرت عثمان نے کہا بھائی 12,000 لے لے، 12,000 لے لے اور ایک کام کر پورا نہ دے آدھا دے دے، چلو ایک دن تیرا. اس نے کہا یہ تو اتنا زیادہ پرافٹ دے رہا ہے، میں تو اتنے میں تو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں، اور پھر دے بھی آدھا مانگ رہا ہے، پورا نہیں مانگ رہا، آدھا مانگ رہا ہے. تو کہا ٹھیک ہے بھائی میرا تیرا سودا ہو گیا. اللہ کی شان، حضرت عثمان نے وہ ملکیت جب حاصل کر لی حضور سے کہا حضور، بلکہ صحابہ سے پہلے جا کر کہا کہ جناب وہ فلاں 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 دن میری ملکیت کا ہے، تم ایک کام کیا کرو اسی دن دوسرے دن کا پانی بھی بھر لیا کرو. آدھا تھا نا، ایک دن ان کا ہوتا تھا، ایک دن دوسرے کا یہودی کا ہوتا تھا. تو صحابہ کیا کرتے تھے، جس دن عثمان کی باری ہوتی تھی اس دن اپنے دوسرے دن کا پانی سٹاک کر لیتے تھے، دوسرے دن کا پانی بھی لے لیں. اب یہودی کے پاس کوئی دوسرے دن کون پیسوں کا پانی لینے آئے. پھر اس نے حضرت عثمان کی منت کی اور کہا بھائی یہ باقی کنواں بھی مجھ سے خرید لیں. پھر پورا کنواں خرید کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کر دیا. کہا یا رسول اللہ یہ مسلمانوں کے لیے وقف ہو چکا ہے. اس طرح کی سخاوت ہے.
اس طرح کی جو ہے وہ اسلام سے محبت ہے اور مسلمانوں سے محبت ہے اور مال لگانے کا جذبہ ہے. ایک مرتبہ مدینہ میں قحط پڑا اور بڑا سخت قحط پڑا. اتنا قحط تھا کہ حالات لوگوں کے خراب ہو گئے. مال نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, اناج نہیں ہے, یہ مسئلہ بن گیا. تو حضور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قافلہ تھا جو 1000 اونٹوں پر تھا, 1000 اونٹوں پر, اور راشن ہے اور اس پہ کھانے پینے کا سامان ہے. تو جیسے ہی مدینہ کے پاس پہنچا نا تو بڑے بڑے جو تاجر تھے نا, بڑے بڑے جو کاروباری لوگ تھے وہ پہنچ گئے. کہا عثمان ہمیں بیچ دو. بھائی کتنے میں لوگے؟ حضرت عثمان نے پوچھا بھائی کتنے میں لوگے؟ کہا جی جو چیز 10 کی ہے 12 میں لیں گے. عثمان نے کہا نہیں بھائی تم کم قیمت لگا رہے ہو, مجھے اس سے زیادہ پروفٹ مل رہا ہے. کہا اچھا زیادہ مل رہا ہے, چلو 12 نہیں 14 میں لیتے ہیں. عثمان کتنے میں؟ 14 میں لیتے ہیں, اب دے دو. کہا نہیں بھائی کم قیمت لگا رہے ہو, کم پیسے بتا رہے ہو, اور میں مہنگا بھیج چکا ہوں, اس سے مہنگا دے چکا ہوں. کہا عثمان پھر آخری ہے, اس سے اوپر ہمیں وارا نہیں کھائے گا, بس 15 میں, 10 کی چیز 15 میں ہمیں فروخت کر دو. حضرت عثمان نے کہا بھائی تمہارا میرا سودا بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کہا جی کیوں؟ کہا مجھے اس سے زیادہ پیسے لگ چکے ہیں, اس سے زیادہ مجھے آفر ہو چکی ہے, میں نہیں دیتا 5 میں. تو حضرت عثمان کو وہ کہنے لگے یہ سارے ڈیلر تو یہ تمہارے سامنے بیٹھے ہیں, سارے ڈیلر سامنے, تجھے کس نے پیسے لگا دیے اور اس سے زیادہ لگا دیے, کون نے؟ کہا میرے اللہ نے کہا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو 1 لے کے آئے گا میں اس کے بدلے میں 10 گنا اس کو عطا کروں گا, میں اسے 10 گنا دوں گا. اور کہا میں نے اللہ کے ہاتھ میں سودا کر دیا ہے اور سارا مال مدینے والوں میں تقسیم کر دیا. تو میرے پیاروں, میرے دوستوں, میرے عزیزوں, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس پائے کی شخصیت تھے اور اس درجے کے آدمی تھے, اور اللہ نے صفات اتنی دی تھی کہ میں اگر شروع ہو جاؤں اور ان کی خیریں بیان کرنا شروع کر دوں تو وقت ختم ہو جائے گا. حضرت عثمان کی خیریں ختم نہیں ہوں گی, اتنے کمال کے آدمی تھے. لیکن اللہ کی شان کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تیسرے خلیفہ بنے, اور آپ کی خلافت کے پہلے 10 سال بڑے کام کے رہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عمر کے دور میں خلافت اسلامیہ پھیلی تھی 22 لاکھ مربع میل پر, اور حضرت عثمان کے دور میں اسلامی خلافت 44 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں 36, بعض لوگ 35 کہتے ہیں, لیکن جو صحیح ہے روایت کے نزدیک تقریباً 44 لاکھ مربع میل حضرت عثمان کے دور میں خلافت پہنچی ہے. اور پوری دنیا گویا کہ آپ سمجھیں کہ اسلام کے زیر اثر آئی ہے, اور حضرت عثمان کی ثقافتیں اسی طرح اپنے دور میں بھی چلتی رہی ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے, اختصار کے ساتھ وقت کم ہے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی بڑے ہی رقیق القلب آدمی تھے. یہ سارے واقعات سے آپ سن چکے ہیں نا. ایک مرتبہ بلکہ میں واقعہ بھی سناتا چلوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس شادی کے لیے پیسہ نہیں تھا, تو حضرت عثمان نے کہا بھائی تم کیوں نہیں حضور سے فاطمہ کا ہاتھ مانگتے, کیوں نہیں مانگتے؟ کہا جی میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں, شادی کیسے کروں گا؟ تو کہا علی جا شادی تو کر, شادی تیری ہوگی مال عثمان کا ہوگا, شادی تیری ہوگی مال عثمان کا لگے گا, تو کیوں فکر کر. اتنے زیادہ ہمدرد. اور پھر علی تو علی تھے, علی جیسی شخصیت دوسری اس پائے کی نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں پر بڑا مال خرچ کرتے تھے, بڑی وسائل, اور بڑے مسلمانوں سے محبت کرنے والے اور رقیق القلب آدمی تھے. لیکن اللہ کی شان, اللہ رب العزت کا ایک دستور ہے, ایک نظام ہے. اللہ نے اس دنیا میں انسان کو امتحان کے لیے بھیجا ہے. اب حضرت عثمان کا امتحان 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 امتحان, اب آخری امتحان شروع ہوتا ہے. کیوں اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کہا بھائی میں تمہیں آزماؤں گا, کبھی مال لے کر, کبھی جان لے کر,
کبھی کوئی قریبی لے کر، کبھی تمہارے اوپر آزمائش ڈال کر تمہیں امتحان میں ڈالوں گا۔ اب حضرت عثمان کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ صحابہ کی بہت بڑی جماعت ہے اور وہ مکے میں حج کے لیے گئی ہے، حج کا مہینہ ہے، سیزن ہے، اور دوسری طرف کیا ہے، کچھ بلوائی اور سبائی ٹولہ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور حضرت عثمان کے خلاف ایک تحریک شروع کرتا ہے۔ کرتے 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 وہ تحریک اتنی زور پکڑتی ہے کہ حضرت عثمان اپنے گھر میں بند ہو جاتے ہیں۔ اب صحابہ کہتے ہیں اے امیر المومنین، یہ چھوٹا سا ٹولہ ہے، ہمیں حکم دیجئے، ان کی تو تکہ بوٹی مدینے میں نہیں ملے گی۔ حضرت علی آ گئے، حضرت کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عثمان نے کہا بھائی میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ کے اندر فساد ہو، میں نہیں چاہتا کہ میں سبب بنوں، وہ پہلا بندہ بنوں کہ جس کی وجہ سے مدینہ میں فساد شروع ہو۔ تو میرا حکم ہے تم سب کے لیے کہ کوئی بھی میرے حق میں تلوار نہیں اٹھائے گا، میرے حق میں تلوار نہیں اٹھائے گا۔ اب اللہ کی شان، روایات میں آتا ہے 40 دن حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ رہتا ہے، اور پھر ایک رات جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ سوئے ہوتے ہیں اور خواب میں حضور کی زیارت ہوتی ہے۔ حضرت نائلہ فرماتے ہیں حضرت عثمان نے مجھے یہ خواب سنایا اور زیارت ہوتی ہے، اور حضور فرماتے ہیں عثمان آج کا روزہ ہمارے ساتھ کھولنا ہے، عثمان آج کا روزہ ہمارے ساتھ کھولنا ہے۔ اور اللہ کا امر تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے بیشتر مواقعوں پر صحابہ آتے رہے، ہمیں اجازت دیجئے ان کا کلا کما کریں۔ کہا نہیں میں فساد نہیں چاہتا۔ کہا پھر آپ مکے ہجرت کر جائیں۔ کہا میں نے حضور سے سن رکھا ہے جس کے پاس وسائل ہو اور استطاعت ہو اور اس کے پاس قدرت ہو کہ وہ مدینہ میں رہے اور اس کی موت مدینہ میں آئے تو اسے چاہیے کہ مدینہ میں مرے۔ مجھے لگتا ہے میری موت کا وقت قریب ہے، میں کسی اور شہر میں نہیں مرنا چاہتا۔ کہا پھر آپ ایک کام کیجئے، یہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، دستبردار ہو جائیں۔ کہا حضور نے فرمایا تھا عثمان تجھے ایک قمیض پہنائی جائے گی اور وہ لوگ تجھ سے کھینچیں گے، تو نے اس قمیض کو اتارنا نہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں حضرت عثمان نے کہا وہ خلافت کی قمیض کی بات تھی کہ حضور نے کہا کہ تجھے خلافت دی جائے گی اور تو نے خلافت سے دستبردار نہیں ہونا۔ بلکہ ایک موقع پر کیا ہوتا ہے، حضرت عثمان جا رہے ہوتے ہیں اور سر پہ کپڑا ہوتا ہے، حضور صحابہ کے ساتھ دور بیٹھے ہوتے ہیں۔ حضور کہتے ہیں فتنوں کے دور میں یہ جو شخص جا رہا ہے نا یہ حق پر ہوگا، حق پر۔ اللہ کی شان، ایک صحابی رسول دوڑتے دوڑتے جاتے ہیں، میں دیکھوں تو صحیح کون ہے کون، کپڑا ہٹاتے ہیں تو وہ جناب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، میں آپ کو واقعہ سنا رہا تھا کہ حضرت عثمان رات کو خواب دیکھتے ہیں، اگلے دن بلوائی جو ہے وہ حضرت عثمان کے گھر میں آتے ہیں اور حضرت عثمان کو شہید کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت کو تو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، موت کو تو قبول کر لیا، لیکن یہ نہیں چاہا کہ میری وجہ سے مدینہ کے اندر کیا ہو جائے، فساد ہو جائے، میری وجہ سے مدینہ کے اندر جھگڑا شروع ہو جائے۔ تو میرے پیارو، اللہ نے جیسے حضرت عثمان کو دنیا میں بھیجا تھا ایک امتحان کے لیے، ایک ابتلاء کے لیے، ایک آزمائش کے لیے، اسی طرح اللہ نے ہمیں بھی آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے حضرت عثمان دنیا سے چلے گئے اور خلافت چلی گئی، شہید ناکام ہو کر گئے، نہیں میرے پیارو، اللہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ امتحان لے رہے ہیں، اور اللہ جب آزما رہے ہیں اور انسان اس آزمائش میں پورا اترتا رہے اور آخر میں شہادت بھی قبول کر لے اس مزے کے ساتھ کہ میرا پرچہ چل رہا ہے، تو دیکھیں اس دیوانگی کی کیا عالم ہوگا، اس محبت کی کیا کیفیت ہوگی اور کیا اس کا کیا عالم ہوگا۔ تو میرے پیاروں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، تو یہ ایک حضرت عثمان نہیں تھے، بلکہ ابھی اگلے جمعے میں انشاءاللہ حضرت عمر کی شہادت کیونکہ یکم محرم الحرام کو اس حوالے سے ذکر کرنا ہے، پھر 10 کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک شخصیت ایسی جامع تھی، ایسی کمال کی تھی کہ آپ کو ہر ایک دوسرے پر بھاری نظر آئے گا،
ہر ایک دوسرے پر حاوی نظر آئے گا. تو اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اپنی جان کو، اپنے آپ کو کوئی وقت نہیں دی. انہوں نے صرف ایک چیز کو اہمیت دی ہے اور ایک چیز کو وقت دی ہے، اور وہ کیا تھی کہ اللہ کا حکم اور امر میری طرف کیا متوجہ ہے. تو میرے پیاروں، میرے دوستوں، آج میں بھی امتحان میں ہوں، آج میں بھی ابتلا میں ہوں، آج ہم بھی اللہ کی طرف سے آزمائش میں ہیں. اگر آج میں اور آپ طے کر لیں باس بائی باس، جو ہونا تھا ہو گیا، جو سہنا تھا سہ لیا، آج کے بعد میری زندگی ویسے گزرے گی جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، تو خدا کی قسم ہم بھی ویسے دنیا سے کامیاب جائیں گے جیسے صحابہ گئے تھے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ کی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ تمام خیریں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مانگی تھی، اللہ مجھے بھی اور آپ کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نور ناديكم ألا ما أجمل اللقيا وما أحلى تلاقيكم.